बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स को ज़ेर बहस लाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से दिए गए रिमार्क्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। लेकिन मोहतरम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कोई बात करने से पहले हम नहायत अदब व एहतराम से ये बात अपने नाजरीन के गोशे गुजार करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदालती कार्रवाई के दौरान जजों की तरफ से रिमार्क्स देने का सिलसिला अब बहुत ज़्यादा गहरी जड़ें पकड़ चुका है, जिसकी वजह से अब ये अदालतों का आम रवाज हो गया है कि मुकदमात के दौरान जज बहुत ज़्यादा रिमार्क्स देने लगे हैं, जिसकी वजह से मुल्क और बैरून मुल्क हमारी अदालतों के जजों के रिमार्क्स मीडिया में हेडलाइंस का हिस्सा बनते हैं। महज़ब माशरों में ये रवायत है कि वहाँ की अदालतें अपने फ़ैसलों से पहचानी जाती हैं, क्योंकि इन माशरों में जजों के फ़ैसले बोलते हैं। लेकिन हमारे बदकिस्मत मुल्क में अदालतें और जज अपने रिमार्क्स से अपनी पहचान बनाते हैं। यानी अगर नहायत अदब व एहतराम से ये कहा जाए कि पाकिस्तान में जजों के फ़ैसले नहीं रिमार्क्स बोलते हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। बाज़ औक़ात मोहतरम जजों के रिमार्क्स से ये अंदाज़ा करना भी मुश्किल नहीं होता कि मुकदमे का फ़ैसला क्या होने जा रहा है, या यूँ कह लीजिए कि ये अंदाज़ा करना बहुत आसान हो जाता है कि ज़ेर समात मुकदमे में मुअज़्ज़िज़ जज साहब का झुकाव किस तरफ है। यहाँ ये वज़ाहत ज़रूरी है कि दुनिया भर की अदालतों में जज कभी कभी रिमार्क्स देते हैं, जिसका मकसद मुकदमे को बारीक बीनी से समझना होता है। लेकिन पाकिस्तान में मुकदमात की समात के दौरान जजों की तरफ से बहुत ज़्यादा बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा रिमार्क्स दिए जाते हैं, और ये सिलसिला साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के दौर में पूरे आबो ताब के साथ शुरू हुआ। उसी दौर में अदलिया ने मुल्क के इंतज़ामी मामलात में अपने फ़ैसलों और अज़ खुद नोटिस के ज़रिए बहुत ज़्यादा मदाखलत करना शुरू की, और बदकिस्मती से ये सिलसिला आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी व सारी है। जी नाज़रीन, अब हम आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से आज के मुकदमे में दिए गए रिमार्क्स की तरफ। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमे की समात हुई। याद रहे कि मौजूदा पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत ने नैब के कवानीन में तरामीम की हैं, जिसे मुतलका फोरम्स की मंजूरी के बाद कानून का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन इमरान खान ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि अदालत नैब तरामीम को कालअदम करार दे। जे नाजरीन, आज इसी मुकदमे की समात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मिल रखा गया है। जी नाजरीन, अब मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस जुमले से पाकिस्तान का आम शहरी और हम जैसा एक मीडिया पर्सन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अदालत में बात किस तरफ ले जाई जा रही है, या ये बात कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है। जी नाजरीन, आज समात के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए अपने रिमार्क्स में मज़ीद कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट से
ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرنے کو تیار ہوں گے۔ اس موقع پر وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے نیب ترامیم پر عمران خان کا حق دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت آرٹیکل 184(3) پر محتاط رہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی بھی درخواست پر قانون سازی کالعدم قرار دی گئی تو معیار گر جائے گا۔ آرٹیکل 184(3) کا اختیار عوامی معاملات میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وفاقی حکومت کا وکیل عدالت کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آئین کا آرٹیکل 184(3) کو پیش نظر رکھ کر احتیاط برتنے کا مشورہ دے رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں حکومت کے وکیل عدالت کو اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ پاکستانی عدالتی نظام کے لیے لمحہ فکریہ نہیں؟ جی ناظرین، حکومتی وکیل کو جواب دیتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ موجودہ کیس کے حقائق مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب ترامیم چیلنج کر رکھی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی بنائی، تحریک انصاف نے پتہ نہیں کیوں پھر پارلیمنٹ میں واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چھوڑنے کے بعد بھی عمران خان کو عوام کی بڑی پشت پناہی حاصل ہے۔ جی ناظرین، اب محترم و معزز چیف جسٹس کے ان ریمارکس کو سن کر کیا یہ اندازہ لگانے کی کوشش نہیں کی جا سکتی ہے کہ اس معاملے کا رخ کسی اور طرف بڑھ رہا ہے؟ مقدمے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالت بھی قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا بلکہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست آئی ہے۔ عدالت اس سے پہلے بھی ایک بار اپنے فیصلے پر افسوس کا اظہار کر چکی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم آئے تھے جو بہت دیانتدار سمجھے جاتے تھے۔ ایک دیانتدار وزیر اعظم کی حکومت 58(2)B کے تحت ختم کی گئی تھی۔ آرٹیکل 58(2)B ڈریکونین قانون تھا۔ یاد رہے کہ یہاں چیف جسٹس آف پاکستان مرحوم وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی حکومت کے خاتمے کا حوالہ دے رہے ہیں، جسے جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت ختم کیا تھا۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے دور حکومت میں آئین کے اس آرٹیکل یعنی 58(2)B کو ختم کر دیا تھا، جس کے بعد صدر پاکستان کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ جی ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے مذکورہ مقدمے کی سماعت کے دوران مزید کہا کہ عدالت نے 1993 میں قرار دیا تھا کہ حکومت کو غلط طریقے سے ہٹایا گیا، لیکن اب انتخابات ہی کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اب عمران خان اسمبلی میں نہیں اور نیب ترامیم جیسی قانون سازی متنازع ہو رہی ہے۔ اس کیس میں عمران خان کا حق دعویٰ ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ نہیں بنتا۔ ناظرین، آج کی سماعت میں محترم و معزز چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے دیے گئے ریمارکس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ عمران خان کے وکیل سے زیادہ
عمران خان کے حق میں عدالت کی طرف سے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں۔ تاہم دوسری طرف یہ بھی درست ہے کہ عدالت اس کیس میں کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ فیصلہ ضروری نہیں کہ عمران خان کے حق میں ہی ہو، لیکن عدالتی ریمارکس سے برعکس تاثر بہرحال ضرور ابھرتا ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ اسلام آباد نے سابق صدر آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کے الزام سے متعلق کیس میں گرفتار سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی درخواست ضمانت مسترد کر دی اور اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ درخواست ضمانت مسترد ہونے کا یہ کہ شیخ رشید پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری پر اب بھی مسلسل جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے اب تک انہوں نے عدالت کے سامنے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ یاد رہے کہ شیخ رشید نے آصف علی زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار کرنے اور اس سازش پر عمل درآمد کے لیے دہشت گرد تنظیم کے 2 کارکنوں کو رقم ادا کرنے کا الزام لگایا تھا، جبکہ دوسری طرف یہی الزام خود عمران خان کی طرف سے بھی لگایا جا رہا ہے۔ تاہم عمران خان نے بھی اس الزام کی سپورٹ میں اب تک کوئی ثبوت کسی بھی فورم پر پیش نہیں کیے ہیں۔ شیخ رشید کے بیانات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان خونی تصادم کا ماحول بھی پیدا ہو رہا ہے۔ شیخ رشید کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے مدعی مقدمے کے وکیل کی طرف سے یہ بات بھی کہی گئی کہ اس کیس میں عمران خان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، کیونکہ ان کی طرف سے مسلسل یہی الزام دہرایا جا رہا ہے۔ تاہم عدالت نے اس معاملے پر کوئی سنجیدہ رد عمل نہیں دیا ہے۔ جی ناظرین، اب یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ آصف علی زرداری پر الزام لگانے والا اصل آدمی تو عمران خان ہے، لیکن عمران خان کے خلاف نہ تو کوئی کارروائی ہو رہی ہے اور نہ ہی انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن شیخ رشید جنہیں عمران خان اور بعض حلقوں کا خود ساختہ ماؤتھ پیس تصور کیا جاتا ہے، انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ یہ درست ہے کہ شیخ رشید جس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں اور جس طرح وہ مختلف سیاستدانوں کی تضحیک کرتے ہیں اور ان کے لیے شرمناک زبان استعمال کرتے ہیں، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی تو بالکل جائز ہے، بلکہ اس قانونی کارروائی میں حکومت کی طرف سے بہت زیادہ تاخیر کی گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان بھی کئی برسوں سے یہی کچھ کر رہے ہیں، لیکن آج تک اس حوالے سے نہ تو انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف پاکستان کی کسی عدالت میں کسی مقدمے کی سماعت ہوئی ہے۔ اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے، اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔